حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری مسجد میں لگاتار 40 نمازیں ادا کیں اس کے لیے آگ سے آزادی اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، کتاب وفاء الوفا، اور امام منذری نے اس حدیث کو کتاب الترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔ امام منذری نے کہا اس کے راوی صحیح ہے، ائمہ حدیث کی تصریح کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد غمامہ ہے، مسجد نبی شریف کے جنوب مغرب میں باب السلام سے نصف کلومیٹر کے فاصلہ پر۔ یہ اس میدان میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے منتخب فرمایا تھا، اسے میدان مصلی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 4 سالوں میں اس مسجد کو عیدگاہ بنایا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقاء اسی میدان میں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کے موقع پر اس مصلی کے پاس سے گزرتے تو رکتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا فرماتے تھے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 751۔ جب بادشاہ نجاشی فوت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی جگہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، کیونکہ وہاں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری غائبانہ نماز جنازہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور فوت ہوئے، لیکن آپ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ چلیں، یہ جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ کا قبرستان، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امام حسن، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، اور بہت سے صحابہ کرام، تابعین، امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان میں دفن ہے۔ اس قبرستان کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بقیع اور اس حرم سے 70,000 ایسے شخص اٹھائے گا کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 886، اور الامن والولا، صفحہ نمبر 146 میں ہے کہ ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ امام پہ دے موت مدینے کی گلی میں، آمین۔ امام پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین۔ شعبان کی 15ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور پھر واپس گئے اور فرمایا، عائشہ، جناب جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جا کر اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرتے تو اہل قبور کی طرف منہ کر کے سلام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قبرستان جا کر ان کی طرف منہ کر کے سلام کرنا چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر عام قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، ان کی طرف منہ کر کے دعا کرنا جائز ہے، تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قبرستان گیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ اخلاص اور سورہ الہاکم التکاثر پڑھی، پھر کہا، الہی میں نے تیرے کلام میں سے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مومنین اور مومنات کو بخشتا ہوں، تو وہ تمام اہل قبور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے
شرح الصدور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 404۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیر عریس ہے۔ یہ مبارک کنواں مسجد قباء کے مغرب میں صدر دروازے سے ٹھیک 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب اسی کنویں کے اوپر فوارے بنا دیے گئے ہیں اور کنویں کو نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ابواب طریق مدینہ، ازلی حافظ، صفحہ نمبر 129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لائے اور وضو کر کے اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، اپنے دونوں پاؤں نیچے کنویں میں لٹکا دیے، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو، ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دو۔ وہ آئے، حضور کو سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، سبحان اللہ، ان کے لیے دروازہ کھول دو، جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دو۔ وہ آئے، حضور کو سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھے۔ اللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے اور اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، ان کے لیے دروازہ کھول دو، جنتی ہونے کی بشارت دے دو، ساتھ شہادت کی خبر بھی دے دو کہ ان کو بلوہ کی مصیبت پہنچے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی کنویں کا نام بیر خاتم ہو گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، ان سے حضرت عمر بن خطاب کو، ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنویں پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی ہاتھ سے نکالی تو چنانچہ اچانک وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ اس کے بعد اس کا نام بیر خاتم ہو گیا، انگوٹھی والا کنواں۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 5879 میں ہے اور کتاب وفاء الوفا صفحہ نمبر 943۔ علامہ سمودی فرماتے ہیں کہ انگوٹھی گرنے کا واقعہ آپ کی خلافت کے 6 سال بعد پیش آیا اور اسی دن آپ کی خلافت میں فتنہ شروع ہوا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھی مبارک میں کوئی راز ضرور پوشیدہ ہوگا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے گم ہونے میں تھا کہ اس کی گمشدگی سے آپ کے ملک میں خلل واقع ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد قباء ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں ایک نماز عمرہ کی طرح ہے۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1411۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء کا نماز پڑھی اس کے لیے عمرہ کا ثواب ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ جو شخص قباء میں آ کر 4 رکعت ادا کرے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتاب وفاء الوفا صفحہ نمبر 801۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنا مجھے 2 مرتبہ بیت المقدس جانے سے زیادہ پیارا ہے۔ کتاب وفاء الوفا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ بخاری شریف۔ اور یہی وہ مسجد ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو اس کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔
اور اپنے ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر اٹھا کر لاتے یہاں تک کہ آپ کی کمر مبارک جھک جاتی۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم غلام تو حاضر ہیں۔ حضور فرماتے نہیں، تم اس کے برابر اور پتھر لے آؤ۔ تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ پتھر یہ اس جگہ پر پڑے ہیں جہاں پر کلثوم بن حدم کا مکان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو یہاں ٹھہرایا تھا اور خود بھی یہاں ٹھہرے تھے، کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کی صبح کو قباء میں تشریف لاتے تھے۔ کتاب وفاء الوفا صفحہ نمبر 803۔ تو یہ بھی چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کی حاضری دی اور اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد جمعہ ہے۔ کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن قباء پہنچے اور 3 دن یہاں قیام فرمایا۔ منگل، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن مدینہ کی طرف تشریف لے چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم بن عوف کے پاس سے گزرے جن کے گھر وادی رنونہ میں تھے، تو بنی سالم بن عوف کے سردار حضرت اتبان بن مالک اور ان کے ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم کی پابند ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک مستقل یہاں پر نہ اتریں، لیکن کچھ دیر کے لیے یا کچھ ایام کے لیے ہمارے ہاں ٹھہریں، یہ ہمیشہ کے واسطے ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اتر پڑے اور جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے یہاں پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ پہلے یہ مسجد آتکا کے نام سے مشہور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جمعہ ادا کرنے سے مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوگی۔ کتاب کا نام ہے الدر الثمین صفحہ نمبر 126، وفاء الوفا صفحہ نمبر 820۔ مسجد جمعہ وادی رنونہ میں ہے، جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وادی رنونہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر ہے۔ الدر الثمین صفحہ نمبر 128۔